بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ سب سننے والے بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں ان دس ویڈیو تعمیر حیات، جو میرے چینل کا نام بھی ہے کامیاب زندگی کی تعمیر کے بارے میں جانیں۔ اور جو میں اپنے پچھلے ٹاپک اس بک سے شیئر کر رہی تھی وہ تھے صحیح طرز فکر۔ انسان کو اپنی جو طرز فکر ہے اس کو سب سے پہلے فرسٹ آف آل بہتر بنانا چاہیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی تعمیر کرنے کے لیے، اس کو بلٹ اور کامیاب کرنے کے لیے۔ آج میں آپ کے ساتھ حقیقت پسندی کے ٹاپک پر ڈسکس کروں گی اور کچھ جو ہیں واقعات جو ہیں اس بک میں وہ شیئر کروں گی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، یعنی دانش مندی وہ نہیں ہے جو شر کے مقابلے میں خیر کو جانے، بلکہ دانش مند وہ ہے جو یہ جانے کہ دو شر میں سے بہتر شر کون سا ہے۔ اجتماعی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد دوسرے فرد یا ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ جو ہے اختلافات ظہور میں آتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع پر ہمیشہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاملے کو طے کرنے کی صورت کیا ہے، وہ یہ کون سا رہنما اصول ہے جس کی روشنی میں باہمی اختلافات کو دور کیا جائے، طے کیا جائے۔ ایسے موقع پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ معاملہ کو خیر اور شر، انصاف یا بے انصافی کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حصے میں شر نہ آئے بلکہ خیر آئے، وہ اپنے آپ کو بے انصافی سے بچائیں اور جو انصاف ہے اس کو حاصل کریں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنے مقصد کے اصول میں ناکام رہتے ہیں۔ ساری کوششوں کے باوجود آخر میں انہیں شکایت اور نقصان کے سوا کچھ اور نہیں ملتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اس طرح کے معاملہ میں دو فریق ہوتے ہیں جن کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اور ایک فریق کے ساتھ دوسرا فریق بھی اس بات پر راضی ہو کہ ایک جس چیز کو خیر یا انصاف سمجھتا ہو ایک فریق، دوسرا فریق اس کو تسلیم کرنے پر بھی ناراضی ہوا تو اس کا نتیجہ دونوں طرف ٹکراؤ ہوگا اور لڑائی بڑھے گی، اور ہمیشہ مسئلے کو بڑھانے والا ہوتا ہے ٹکراؤ جو ہوتا ہے آپس میں، جو ٹکراؤ ہمیشہ مسئلہ کو بڑھانے والا ہوتا ہے، نہ کہ اس کو گھٹانے والا، جو اس کا حل نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں دانش مندی کا تقاضا ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معاملے کو خیر اور شر یا انصاف اور بے انصافی کی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ ممکن اور ناممکن کی نظر سے دیکھا جائے۔ پھر جو چیز عملی طور پر ممکن ہے اس کو لیا جائے، وہ کام کیا جائے، اور جو چیز عملی طور پر ناممکن ہے، جسے ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس معاملے کی ایک تاریخی مثال یہ ہے جو ہم دنیا سے سیکھ سکتے ہیں۔ 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں عربوں اور یہودیوں کے درمیان فلسطین کے مسئلہ پر اختلافات پیدا ہوئے، ان کے درمیان جھگڑا لڑائی شروع ہو گئی جو اس کے بعد 50 برس تک چلتی رہی۔ یہودیوں کا یہی کہنا تھا کہ دو فریقوں کے درمیان امن کا معاہدہ ہو جائے، لیکن عرب اس کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ امن صرف عدل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، انصاف کی بنیاد پر، عدل نہیں تو امن بھی نہیں۔ مگر بے شمار قربانیوں کے باوجود عربوں کا یہ جو نظریہ عدل والا تھا وہ فیل ہو گیا، اور 20ویں صدی کے آخر میں انہوں نے عدل کی شرط عدل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، عدل نہیں تو امن بھی نہیں،
مگر بے شمار قربانیوں کے باوجود عربوں کا یہ نظریہ جو تھا وہ فیل ہو گیا تھا، اور 20ویں صدی کے آخر میں انہوں نے عدل کی شت کو پشے پست ڈال دیا اور صرف امن کے مقصد کے تحت اسرائیل سے معاہدہ کر لیا تھا۔ تو یہ بات ہم اس دنیا کے جو آپس کے اختلافات ہیں اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر عدل پر رہتے، انصاف پر رہتے، عدل پر رہتے تو امن قائم نہ ہو سکتا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو ممکن ہے، جو چیز عملی ممکن طور پر ممکن ہو اسے کر لینا چاہیے۔ نظری طور پر یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ جب انسان نظری طور پہ یہ سوچتا ہے، اس کو یہ درست ہی نہیں لگتا کہ جب دو فریقوں میں اختلافات کی صورت پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان امن کا قیام عدل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہ انسان نظری طور پر سوچتا ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی یا ہم جو چیزیں سوچتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ امن جب پیدا ہو، قیام ہو امن کا، وہ عدل ہو تو قیام ہو، ادروائز نہ ہو۔ آئیڈیلزم کے اعتبار سے یہ نظریہ بہت اچھا ہے، مگر عملی اسباب بتاتے ہیں، جو عملی اسباب ہیں جیسے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا آئیڈیل کبھی قابل اصول نہیں ہوتا۔ اس طرح کے اختلافات معاملات میں دانش مندی، اب انسان کو دانش مندی سے کس طرح کام لینا چاہیے، ایک مثال کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ آپ کو بک بتا رہی ہے۔ دانش مندی یہ ہے کہ آدمی نظری انصاف پر اصرار نہ کرے، جو نظری انصاف ہمیں بتایا گیا ہے، بلکہ عملی انصاف پر راضی ہو جائے، یعنی جو عملی طور پر چیز ممکن ہو اس کی طرف دیکھے، نہ کہ وہ اس بات پر ڈٹا رہے کہ مجھے انصاف ملے گا تو میں آگے بڑھوں گی، ورنہ لڑائی آپس میں بڑھتی رہے گی اور دو فریقین کبھی بھی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکیں گے۔ ہمیشہ ہمیں تعمیر حیات میں جو کامیاب زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ یہی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ پرامن فیصلے کی طرف آئیں، اور انصاف کے جو معاملات کی طرف اگر آپ سوچیں گے تو اگر تو یہ ایسا ہو جائے نظری طور پر تو بہت بہترین ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کچھ اس طرح کی ڈیفیکلٹیز ہوں کہ اس طرح کا کچھ ممکن نہ آ رہا ہو کہ اگر ایک نے میرے ساتھ اچھے سے برتاؤ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا، اس طرح کے، یعنی کہ اگر ہم ایک فرد کی دوسرے فرد کے ساتھ اگر اختلافات کی بات کر لی جائے تو ہمیشہ پرامن رہیں، آپ خاموش رہیں، اور امن کے ساتھ انشاءاللہ جو معاملات ہیں وہ کم ہوتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ امن اور انصاف کو ایک دوسرے کے ساتھ بریکٹ کرنا بجائے خود غلط ہے۔ اس دنیا میں امن انصاف کے لیے نہیں ہوتا۔ امن کا تعلق مواقع کار سے ہے، نہ کہ عدل و انصاف سے۔ امن اس لیے حاصل نہیں کیا جاتا کہ اس کے ساتھ انصاف حاصل ہو جائے، بلکہ امن اس لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ وہ مواقع کار حاصل ہوں جن کو استعمال کر کے عدل و انصاف تک پہنچا جا سکے۔ جی، یہ وہ بہترین کی ہے جو ہمیں یہ بک بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں امن کیوں کر لینا چاہیے، امن سے کیوں رہنا چاہیے، امن والے جو عملی نظریہ ہے اس پر پہلے کیوں دھیان دینا چاہیے، اس لیے تاکہ امن ایک مواقع کار ہے، تاکہ ہم امن میں رہتے ہوئے اس طرح کے جو ہیں کام کریں، اس طرح ہمیں اس طرح کے موقع حاصل ہوں کہ ہم ان موقعوں کو استعمال کرتے ہوئے عدل انصاف تک پہنچ سکیں۔ جی، ایک اور میں آپ کے ساتھ اس دنیا سے ریلیونٹ جو اس بک میں بتائی گئی ہے مثال وہ شیئر کروں گی۔ فلسطین کی جو صورتحال تھی، اس میں عربوں کو فلسطین کا بیشتر حصہ ملا ہوا تھا۔ اس وقت دانش مندانہ پالیسی یہ تھی کہ اس صورتحال کو قبول کر کے یہودیوں سے وہ صلح کر لی جائے جو 50 برس بعد کی گئی، لیکن ایسا کیا جاتا تو اس کا زبردست فائدہ ہوتا۔ اس طرح عربوں کے لیے ممکن تھا کہ وہ امن قائم کر کے اپنی تعمیر استحکام کی جدوجہد شروع کر دیں، اور پچھلے 50 برس میں انہوں نے انصاف کے اصول کے نام پر بے شمار دولت ضائع کی، لاکھوں قیمتی جانوں کا نقصان کیا۔ قیام امن کی صورت میں اس کے تمام سرمایہ تعمیر استحکام کے محاذ پر لگ جاتے، یہ جتنا بھی اس کا ضیاع ہوا تھا
وہ ساری چیزیں اس کی تعمیر استحکام پر لگتے۔ اس مثبت پالیسی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ ان تمام چیزوں کو لڑائی کے بغیر کامیاب طور پر حاصل کر لیتے، جس کو وہ لڑائی کے ذریعے ناکام طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ جی، اس معاملے کی بہترین مثال آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا اول وہ تاریخی واقعہ ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرک قبائل کے درمیان زبردست جھگڑا تھا۔ ان مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے وطن مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف دوسری بہت سی ناانصافیاں کر رہے تھے، مگر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امن کے اصول کے لیے عدل کی شرط لگاتے کہ بھئی مجھے انصاف دیا جائے، تو دونوں فریقوں کے درمیان کبھی بھی امن قائم نہ ہوتا، مگر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ عدل انصاف کے سوال کو الگ الگ کر کے مشرکین سے گویا امن برائے امن کے اصول پر صلح کر لی۔ اس امن کو آپ نے کام کے طور پر ایک موقع کے طور پر لیا اور اس کو اسلام کی تعمیر و استحکام کے لیے استعمال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 2 سال کے اندر مزید اضافہ کے ساتھ وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جس کو آپ نے بظاہر معاہدہ امن کے وقت کھو دیا تھا۔ آئی ہوپ سو آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ٹاپک اچھا لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ٹاپک کیسے لگ رہے ہیں۔ جی، آج میں نے آپ کے بنائی ہے جو پالک چکن، جو میں نے چکن کی نیک سے بنائی، مرغی کی گردنوں سے۔ یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی تھی۔ اس میں اب میں نے ایڈ کیا ہے دہی۔ پالک بناتے ہوئے دہی اور دودھ ایسا ٹانک ہے جو پالک کو بہت ہی ٹیسٹی، سموتھ اور مزیدار بنا دیتا ہے۔ یہ پالک بنانے کا ایک اس میں واحد جو ہے ٹانک یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور جی، آئی ہوپ سو جو آپ کو یہ جو میرا جو پکانے کا میتھڈ ہے سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی سے کچھ سیکھیں۔ میں خود بھی اپنی زندگی سے سیکھ رہی ہوں۔ اس بک سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اس بک نے مجھے بہت کچھ سکھایا، تو میں نے سوچا کہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں تو کیوں نہ میں اپنے سننے والوں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کروں، تاکہ کچھ میرے بہن بھائیوں کی بھی کوئی ہیلپ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ ان باتوں سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں اور اپنی زندگی کی تعمیر نو کریں اور کامیاب زندگی کی طرف آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور